تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاستبقوا الخيرات. صدق الله ورسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھ لیجیے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. اللہ جل جلالہ ساری کائنات کے خالق و مالک، سب تعریفوں کے لائق اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. تمام خوبیاں اس رب میں پائی جاتی ہیں اور ہر نقص اور عیب سے اللہ تعالیٰ پاک ہے. اللہ تعالیٰ کے بے شمار احسانات ہیں، انعامات ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو زندگی عطا فرمائی یہ بھی اللہ کی نعمتوں میں سے بہت بڑی نعمت ہے. زندگی کے حصے میں سے یہ شعبان المبارک، شعبان المعظم کا مہینہ ہے. اللہ تعالیٰ نے ویسے تو ساری زندگی اپنی آخرت کی تیاری کے لیے بنائی ہے اور مومن کی ہر گھڑی بہت ہی قیمتی ہے. مومن کی ہر گھڑی سے آخرت کی لاکھوں کروڑوں سال کی زندگی بنتی ہے یا بگڑتی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں بنانے والوں میں سے بنائے. مومن کی لیکن ان دنوں اور مہینوں میں سے اللہ تعالیٰ نے کچھ دن اور کچھ مہینے، کچھ جگہ ایسی بنائی ہیں جن میں اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہمیں عام دنوں کی بنسبت زیادہ اللہ تعالیٰ انعامات سے نوازتے ہیں، اجر و ثواب زیادہ عطا فرماتے ہیں. ان مہینوں میں سے یہ شعبان کا مہینہ ہے. ہمارے لیے اس کے لیے دلیل خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے. میری اور آپ کی ماں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب شعبان کا مہینہ شروع ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کمر کس لیتے تھے عبادت کے لیے. کمر کسنا ہماری زبان میں بھی محاورہ ہے. جب انسان کسی کام کے لیے مکمل تیار ہو جاتا ہے، چاق و چوبند ہو جاتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان المعظم میں بہت زیادہ عبادت فرمایا کرتے تھے، خصوصاً روزے کی عبادت. اماں عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے رمضان کے علاوہ کسی مہینے میں نفل روزے رکھتے ہوئے اتنی کثرت سے نہیں دیکھا جتنا شعبان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے روزے رکھتے تھے.
بلکہ بعض روایت میں آتا ہے کہ پورا مہینہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کسی مہینے کا نفلی روزہ رکھا ہے تو وہ شعبان کا مہینہ ہے، الا قلیل، مگر کوئی کم۔ پھر میری اور آپ کی ماں عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ میرے جب روزے رہ جاتے تھے رمضان میں، جیسے عورتوں کو بیماری ہوتی ہے، عذر کی وجہ سے جو روزے رہ جاتے، تو میں ان کی ادائیگی کا اہتمام بھی شعبان میں کرتی تھی۔ رمضان کے روزے شعبان میں ان کو ادا فرماتی، یہ پورا سال نہیں ادا کرتی تھی، مطلب یہ کہ شوال، ذی قعدہ، ذی الحجہ میں، بلکہ شعبان میں ادا کرتی تھی۔ اور پورا سال نہ ادا کرنا وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے، اور شعبان میں ادا کرنا وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے۔ پورا سال میں ادا نہیں کرتی تھی، اس لیے کہ روزہ رکھنے کی وجہ سے میاں بیوی میں پابندی ہو جاتی ہے، تو میں اس لیے پورے سال روزے نہیں رکھتی تھی کہ کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف آنا چاہیں، کسی وقت ان کا دل چاہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رکاوٹ نہ ہو کہ میں آپ کو کہوں کہ جی میرا روزہ ہے۔ اور شعبان المعظم میں اس لیے روزے رکھتی تھی کہ شعبان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی روزے ہوتے تھے، تو میں بھی شعبان میں روزے رکھتی تھی۔ یہ تھی ازواج مطہرات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عشق و محبت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لگاؤ۔ تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں رمضان کے روزوں کا بہت زیادہ اہتمام فرماتے تھے، اور اصل میں یہ شعبان کا جو مہینہ ہے یہ رمضان کی تیاری کے لیے ہے، وہ ایک طرح سے ٹریننگ ہے، جو اصل بہت عظیم و شان فضیلت والا مہینہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو عطا فرمایا ہے، اس کی تیاری ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم رجب سے ہی اس کی تیاری شروع فرما لیتے تھے، تو اس لیے شعبان کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ عبادت کے اور روزوں کا اہتمام کرنا چاہیے، ذکر و اذکار کی، تلاوت قرآن کی، اس کی بھی ٹریننگ ہے کہ انسان اپنے آپ کو عادی بنائے۔ جیسے رمضان شروع ہو جائے گا تو پھر یکدم عادت نہیں ہوتی ہے، آپ اگر شعبان سے تیاری کریں گے زیادہ ذکر کرنے کی، زیادہ تلاوت کرنے کی، راتوں کو جاگنے کی، تو انشاءاللہ رمضان شروع ہوتے ہی آپ پورے تیار ہو چکے ہوں گے، تو پھر رمضان میں زیادہ عبادت کرنا آسان ہو جائے۔ شعبان المعظم میں ایک دوسری جو اہم چیز ہے وہ 15ویں شعبان ہے کی رات ہے۔ یہ جو آج 14 شعبان ہے اور آنے والی جو رات متصل، یہ 15 شعبان کی رات ہے۔ اس رات کو ہمارے ہندوستان اور ایشیا میں شب برات کہا جاتا ہے۔ حدیث میں لفظ شب برات تو نہیں ہے، ویسے بھی یہ فارسی کا لفظ ہے، شب رات کو کہتے ہیں، اور برات مانا معاف کرنا یا بری کرنا، توبہ قبول کرنا، جہنم سے بری کرنا وغیرہ۔ تو یہ حدیث میں تو لیلۃ النصف من شعبان، یعنی شعبان کے نصف، آدھی شعبان کی جو رات ہے۔ ویسے تو میرے عزیز بھائیوں، مسلمان کے لیے ہر رات شب برات ہے، اس لیے کہ مسلمان کے لیے اس کی توبہ قبول کرنے کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نزع کی حالت سے اور مایوسی کی حالت سے پہلے سورج کے مشرق کی بجائے مغرب سے طلوع ہونے سے پہلے ہر مسلمان کی توبہ قبول فرماتے ہیں، اور ہر گھڑی قبول فرماتے ہیں، صبح و شام قبول فرماتے ہیں، اور ہر رات حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ رب العالمین ہر رات آسمان دنیا پہ تشریف لاتے ہیں، ہر رات، اور یہ اعلان فرماتے ہیں کہ کیا کوئی معافی مانگنے والا ہے میں اس کو معاف کر دوں، کوئی رزق کا طلبگار ہے کہ میں اس کو رزق عطا کر دوں، حل میں مبتلا
فأعافیہ، کیا کوئی مصیبت زدہ پریشان حال ہے، بیمار ہے، تنگ دست ہے، کوئی اور پریشانی میں مبتلا ہے کہ میں اس کو عافیت عطا فرما دوں۔ تو اس لیے مومن کے لیے تو ہر رات شب برات ہے، لیکن 15 شعبان کی رات میں اللہ تعالیٰ نے ذرا مزید فضیلت بیان فرمائی ہے کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ خصوصیت سے اللہ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے۔ 15 شعبان کے بارے میں روایات، کئی ساری روایات ہیں اور لوگوں کے نظریات اس بارے میں مختلف ہیں۔ بعض علماء تو اس کے سرے سے بالکل قائل ہی نہیں ہیں، وہ کہتے جی 15 شعبان کے لیے الگ سے کوئی فضیلت نہیں ہے، بس جو عام فضیلت ہے عام دنوں کی ہر وقت کی وہی فضیلت 15 شعبان کو ہے۔ اور دیگر محققین علماء کرام یہ فرماتے ہیں، خصوصاً ہمارے زمانے کے رہبر و رہنما حضرت شیخ الاسلام مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اور ان کی بات ہمارے لیے بہت کافی ہے۔ فرماتے ہیں کہ اس طرح بات نہیں ہے کہ 15 شعبان کی کوئی اصل نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ 10 صحابہ کرام سے 15 شعبان کی رات کی فضیلت احادیث میں آتی ہے، اور احادیث جتنی احادیث ہیں سند کے اعتبار سے کمزور ہیں۔ دیکھیے کمزور کی اصطلاح بھی سمجھ لینی چاہیے۔ آج کل میڈیا اور فیس بک اور اس پہ بڑی عجیب یعنی چل پڑا ہے، کوئی حدیث لکھی ہو یا کوئی بھی بات لکھی ہو تو ہر جاہل آدمی اس پہ تبصرہ بھی کر دیتا ہے، حالانکہ اس کو کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا، حدیث کا ہی معنی نہیں پتہ ہوتا اس کو، وہ بھی تبصرے کر رہا ہوتا ہے جیسے بڑا محدث ہی ہو۔ دیکھیے ضعیف حدیث حدیث ہی ہوتی ہے۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں نے دیکھا تبصرے میں کہ وہ کہتے ہیں جی جھوٹ بولنے والے نعوذ باللہ، اور شیخ الاسلام رحمہ اللہ دامت برکاتہم العالیہ کی اس بات پہ تبصرہ لکھا تھا کہ جی اگر 10 آدمی مل کر جھوٹ بولے تو کیا وہ سچ ہو جائے گا؟ نہیں، جہالت کی حد دیکھیں، حدیث ضعیف میں اور جھوٹی حدیث میں فرق اس کو نہیں آتا۔ بھائی ضعیف حدیث اصطلاح محدثین کی اصطلاح میں اس حدیث کو نہیں کہتے جس کے روایت کرنے والا جھوٹا ہوتا ہے، یا جھوٹی حدیث کو ضعیف نہیں کہا جاتا۔ ضعیف حدیث کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کا جو راوی ہے اس میں ذہانت کے اعتبار سے کچھ کمزوری پائی جاتی ہے، راوی کے الگ صفات ہیں، ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں، اور آج کے زمانے میں تو بہت کم لوگوں میں وہ صفات پائی جاتی ہیں، ہمارے اندر وہ صفات نہیں پائی جاتی ہیں۔ محدثین نے احادیث کے لیے بڑی مضبوط سخت شرائط رکھی۔ دیکھیے ایک آدمی نے کوئی بات کی کسی بھی موقع پر اور اس کو وہ بات بھول گئی، دوسرے موقع پہ وہ بیان کر رہا تھا، انہوں نے کہا یار مجھے یاد نہیں آ رہا وہ بات میں نے کہی تھی یا نہیں، حالانکہ کہی تھی لیکن وہ کہتا ہے مجھے یاد نہیں آ رہا۔ تو محدثین ایسے محدث کی حدیث کو بھی ضعیف کہہ دیتے ہیں، وہ حدیث بیان کر رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے مجھے حدیث یاد ہے، لیکن محدثین اتنی زیادہ احتیاط کرتے ہیں کہ نہیں جی ان کو فلاں بات بھول گئی تھی نا، تو معلوم ہوتا ہے ان کو بات بھول جاتی ہے۔ حدیث کے بھولنے پر دلیل نہیں ہے، حدیث کا بھولنا ثابت نہیں ہے، لیکن ان کی زندگی میں، ان کے دن رات کے اعمال میں، ان کے اقوال میں کوئی ایک بات ایسی مل گئی کہ جس میں ان کو بھول چوک ہو گئی، تو محدث کہہ دیتے ہیں، محدثین کہتے ہیں نہیں جی ان کی حدیث کمزور ہے۔ ہمیں تو میں اور اپنے آپ کو ہم دیکھیں، ہمیں تو دن رات میں ہزاروں باتیں بھول جاتی ہیں، کل کیا کھانا کھایا تھا آج بھول جاتا ہے، ہمیں کیا پتہ نہیں کیا کھایا تھا۔ تو محدثین نے حدیث کو بڑی یعنی تحقیق سے اور اس کی حفاظت کی ہے، ہر اعتبار سے ذرا سی بھی ذرا شک ہوا تو کہا کہ یہ حدیث ضعیف ہے۔ تو حدیث ضعیف کا مطلب یہ ہوتا ہے
کہ اس کے راوی میں وہ حد درجے کی اتنی زیادہ ذہانت نہیں ہے جس درجے کا ذہین ہونا چاہیے تھا، ایسا ذہین کہ جس کو کبھی بھی بات نہ بھولے، بھول چوک نہ ہو، اس حد کی ذہانت میں کمزوری ہے۔ باقی متقی ہے، اللہ والا ہے، پرہیزگار ہے، اور حدیث بھی بار بار صحیح بیان کر رہا ہے۔ اس حدیث میں غلطی کا کوئی ہمیں نظر نہیں آیا کہ اس نے کوئی ایک دفعہ بیان کیا تو اگلے سال غلط بیان کر دیا، ایسا نہیں۔ ہمیں تو مجلس ختم ہو جائے تو بات بھول جاتی ہے نا کہ مجلس میں بات کیا ہوئی تھی، کہتے یار وہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا بات کی تھی، بھول جاتی۔ اور محدثین کا تو امتحان اس طرح لیا جاتا تھا، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ایک دفعہ ایک شہر میں ان کو بلایا گیا اور ان سے 100 حدیثیں 10 آدمیوں نے 100 حدیثیں 10 آدمیوں نے ایک ترتیب سے پڑھی، یعنی 100 حدیثیں پڑھی اور ترتیب سے 10 آدمیوں نے پڑھی، اور ہر آدمی نے حدیث غلط پڑھی جان بوجھ کر، ہر آدمی نے یعنی حدیث کے پڑھنے میں کوئی نہ کوئی غلطی کی، اس کی راویوں میں بھی غلطی کی اور متن میں بھی کوئی نہ کوئی غلطی کی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے وہ 100 حدیثیں سن لی، اور اس کے بعد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ہر راوی کی جو انہوں نے پڑھی تھی نا اپنی ترتیب سے، اس سے کہا کہ تم نے پہلے نمبر پر یہ حدیث پڑھی تھی اور اس میں یہ غلطی کی تھی اور صحیح یہ ہے۔ پھر کہا کہ تم نے دوسرے نمبر پر یہ حدیث پڑھی تھی اور اس طرح غلط پڑھا تھا اور یہ صحیح ہے۔ یعنی 100 آدمیوں کی غلط حدیث بھی یاد کر لی، ترتیب بھی یاد کر لی کہ پہلے نمبر پہ کون سی تھی، دوسرے نمبر پہ کون سی تھی، اور پھر اس میں غلطی کیا تھی اور صحیح کیا ہے۔ یہ تھے محدثین کے حافظہ۔ بعض محدثین کے بارے خود امام حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک دفعہ صحابہ کرام نے ان کی ذہانت کا امتحان لیا، ان کو بلایا، ان سے کہا آپ ہمیں کوئی حدیثیں سنا دیں۔ اب جیسے کئی مجلسیں ہوتی ہیں، اب انہوں نے 100 حدیثیں سنا دی، 100 حدیثیں۔ ان حضرات نے وہ 100 حدیثیں اپنے پاس نقل کر لی، ان کو بتایا نہیں کہ دیکھیں یاد رکھنا دوبارہ پھر امتحان لیں گے۔ پورا 1 سال گزر گیا، ان کو پتہ بھی نہیں۔ سال کے بعد انہی حضرات نے حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو بلایا اور فرمایا کہ پچھلے سال آپ نے یہاں پر جو حدیث بیان کی تھی نا، جو 100 حدیثیں، وہ دوبارہ سنائیں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اسی ترتیب سے 100 حدیثیں سنا دی، جس ترتیب سے۔ حالانکہ یقین سے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ مجھ سے اگر آپ پوچھیں پچھلے جمعے آپ نے کیا بیان کیا تھا، مجھے کافی سوچنا پڑے گا، مجھے پتہ نہیں کیا بیان کیا تھا، خود میں نے بیان کیا ہے، مجھے یاد نہیں کہ میں نے کیا بیان کیا تھا، اور آپ کا حال تو آپ کو پتہ ہوگا کہ کتنا یاد ہوگا۔ یہ تھے ان حضرات کے کمال۔ جیسے آج کمپیوٹر کی ایجاد ہو گئی نا، اللہ تعالیٰ نے اس وقت کمپیوٹر کی ایجاد نہیں کی تھی، لیکن ہمارے حافظوں کو اللہ نے کمپیوٹر سے زیادہ تیز کر دیا تھا۔ تو بہرحال میں عرض کر رہا ہوں کہ حدیث ضعیف کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہوتا کہ جھوٹی حدیث ہے، لوگ بیوقوفی سے ہی کہہ دیتے ہیں اور پھر علماء کی باتوں پہ تبصرہ کرتے رہتے ہیں۔ تو حدیث ضعیف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ محدثین نے جو صحیح احادیث کی شرطیں لگائی ہیں اس میں تھوڑی سی کمزوری ہے۔ یقیناً ہم نہیں کہہ سکتے کہ یہ حدیث بالکل رد ہے، ہو سکتا ہے کہ یہ حدیث 100% صحیح ہو، یہ ہو سکتا ہے۔ تو اس کے لیے پھر محدثین نے یہ کہا ہے کہ فضیلت کے باب میں حدیث ضعیف کا اعتبار ہوتا ہے، لیکن اس سے کوئی حکم شرعی ثابت نہیں ہوتا۔ فضیلت کے باب میں اس حدیث کا اعتبار ہوتا ہے۔ تو بہرحال 10 صحابہ کرام سے فضیلت ثابت ہے، یعنی اس شب برات کی، اس لیے اس کا کچھ نہ کچھ اہتمام کرنا چاہیے، لیکن فرض واجب نہیں ہے۔ کوئی کر لے تو ٹھیک ہے، کوئی نہ کرے تو کوئی پابندی نہیں ہے، اور کوئی کسی قسم کا گناہ گار نہیں ہے۔ یعنی اگر رات کو آدمی کچھ نہ کچھ عبادت کر لے، اور جاگنے سے مطلب بھی یہ ہے کہ یہ نہیں ہے کہ پوری رات جاگیں، بلکہ جتنا ہو سکتا ہے، یا معمول سے تھوڑا سا زیادہ جاگ لیں۔ مغرب کے بعد بھی یہ رات میں داخل ہے، مغرب سے لے کر صبح صادق تک رات ہے، تو آپ چاہیں تو مغرب کے بعد کچھ عبادت کر لیں، عشاء کے بعد کر لیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اہتمام جو ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس رات میں
اجتماعی طور پر اہتمام کرنا اس کی اجازت نہیں، یہ ثابت نہیں۔ جو چیز جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو اسی طرح کرنا چاہیے۔ تو نفلی عبادات کے لیے اصل یہ کہ انفرادی کریں، تنہائی میں کریں، اکیلے کریں۔ تو آج کے ہمارے دور میں جو ایک مستقل جو ہے وہ اس کے لیے اجتماع کیا جاتا ہے، جلسے کیے جاتے ہیں اور اکٹھے ہو جاتے ہیں اور چراغاں ہوتی ہیں، روشنیاں ہوتی ہیں، یہ چیزیں شریعت میں ثابت نہیں ہیں، اس لیے اس سے بچنا چاہیے۔ ہر آدمی اپنے انفرادی طور پر جتنا اس سے ہو سکتا ہے 10 منٹ کر لے، 1 گھنٹہ کر لے، 2 گھنٹے کر لے، جتنا سہولت سے ہو سکتا ہے وہ کرے۔ اور اسی طریقے سے اس رات میں بہت سارے لوگ جو ہے وہ دیگر اپنی چیزیں لازم کر لیں، جیسے حلوہ پکانا ہے، کچھ کرنا ہے یا نہیں کرنا، شب برات کا حلوہ ضرور کرنا ہے۔ اگر حلوہ نہیں پکایا تو گویا کہ شب برات ہی میں نہیں۔ ایسی چیزوں کا بھی شریعت میں کوئی ثبوت نہیں ہے۔ اور بعض چیزیں تو ایسی ہیں کہ جو حرام کے درجے میں ہیں، جیسے دیکھیے عبادت تو ہر رات میں آپ کر سکتے ہیں، جب چاہیں کریں، کوئی پابندی نہیں، توبہ بھی ہر رات میں کر سکتے ہیں، لیکن یہ پٹاخے بجانا اور اس طرح کی چیزیں یہ تو عام دنوں میں بھی اسراف اور بلا مقصد، اور خصوصاً اگر نقصان کا باعث ہو، جس سے نقصان پریشانی کا باعث ہو، کسی کی مال یا جان کا خطرہ ہو، پھر تو حرام ہے، عام دنوں میں بھی حرام ہے۔ اور پھر شب برات جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں خصوصی رات عطا فرمائی ہے، برکت والی رات ہے، اس رات میں پھر پٹاخے اور اس پہ اس طرح کے یعنی شور شرابہ کرنا، لوگوں کو تکلیف دینا، کتنے لوگوں کو ایسی خبریں آتی ہیں کہ شب برات کے پٹاخوں کی وجہ سے اور اس کی وجہ سے جانی نقصان ہوا، کتنی مال کا نقصان ہوا، کتنی دکانیں بعض دفعہ جل گئی، راکھ ہو گئی۔ تو بہرحال ہمیں ان چیزوں سے بچنا چاہیے اور اس رات میں زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے۔ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ نزول فرماتے ہیں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کا نزول کرنا، اس کا مطلب کیا ہے یہ اللہ تعالیٰ سمجھتے ہیں، بھئی ہمیں اس کا مطلب نہیں معلوم۔ اللہ رب العالمین کی ذات کا ایسا جسم نہیں ہے جیسے میرا اور آپ کا جسم ہے، یہی جیسے ہمارے سامنے جسم چیز نظر آتی ہے نا، اللہ تعالیٰ اس طرح کے جسم سے پاک ذات ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی حد، اللہ تعالیٰ کی ذات کی حقیقت اور کیفیت وہ انسان کی سمجھ سے بالا تر ہے۔ لیس کمثلہ شیء، اس کائنات میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے آدمی اللہ تعالیٰ کو اس سے تشبیہ دے سکے، کیونکہ اس کی مثل کوئی چیز ہے ہی نہیں، وہ بے مثل ذات ہے۔ تو اس لیے اللہ رب العالمین تشریف لاتے ہیں، جاتے ہیں، آتے ہیں، اس کا مطلب اللہ ہی جانتے ہیں۔ لیکن حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں، ورنہ قرآن کریم یہ بھی کہہ رہا ہے وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ۔ اللہ تعالیٰ آسمانوں میں بھی ہیں، زمین میں بھی ہیں، وہ تمہارے چھپی ہوئی باتوں کو بھی جانتے ہیں اور تمہارے ظاہر کو بھی جانتے ہیں، جو تم کر رہے ہو سب کچھ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ تمہارا علماء نے بعض نے اس کی مثال سمجھانے کے لیے فرمایا کہ نزول سے مراد رحمت سے متوجہ ہونا ہے، خصوصی توجہ فرماتے ہیں، فرشتوں کو نازل فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ کیا حل میں مستغفرین، کیا کوئی معافی مانگنے والا ہے کہ میں اس کو معاف کر دوں، کیا کوئی رزق حل میں مسترزقین، کیا کوئی رزق طلب کرنے والا ہے کہ فارزقہ، کہ میں اس کو رزق عطا فرما دوں، اور کیا کوئی مبتلا مصیبت ہے کہ میں اس کو عافیت عطا فرما دوں۔ تو اللہ تعالیٰ خصوصی رحمت متوجہ ہوتی ہے، تو یہ موقع ہے کمانے کا، ہر شخص کوشش کرے کہ میں زیادہ سے زیادہ اس رات میں عبادت۔ حدیث پاک میں یہ بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس رات میں اتنے لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں جتنا بنو کلب کی بکریوں کے بال ہیں۔ بنو کلب ایک قبیلہ تھا عرب میں، اور اس کی بکریاں بہت زیادہ پالتے تھے، ویسے بھی بکری پر لاکھوں بال ہوتے ہیں، تو ہمیں تو پتہ نہیں کتنی تعداد میں ہوتے ہیں، لاکھوں کروڑوں ہوتے ہیں۔ تو فرمایا کہ بنو کلب کی بکریوں کے اوپر جتنے بال ہیں نا، اس سے زیادہ لوگوں کی اللہ تعالیٰ مغفرت فرماتے ہیں۔ تو خوش نصیب ہیں جو اس میں داخل ہوتے ہیں، ان کا شمار ہم لوگ ان میں ہوتا ہے۔ اور کتنے بد نصیب ہوں گے جب ایسی رات میں بھی جب اللہ کی رحمت جوش مار رہی ہو، ٹھاٹھیں مار رہی ہو،
اور اللہ تعالیٰ خود پکار رہے ہیں، ویسے تو اللہ ہر وقت پکارتے ہیں، پھر بھی ہم اللہ تعالیٰ سے معافی نہ مانگیں، توبہ نہ کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بہت اہم بات یہ بھی فرمائی ہے کہ اس رات میں کچھ گناہ گار ایسے بھی ہیں کہ جب تک وہ ان گناہوں کو چھوڑ نہ دیں ان کی مغفرت نہیں ہوتی، اور وہ گناہ گاروں میں سے ایک قطع رحمی کرنے والا ہے۔ قطع رحمی کرنے والا جو قطع رحمی کرتا ہے، رشتہ داروں کے حقوق نہیں ادا کرتا، اور وہ حقوق کی ادائیگی مطلب یہ ہے کہ جو دنیاوی امور کی وجہ سے وہ ناراض ہے، دینی وجہ سے نہیں، دنیاوی کسی وجہ سے وہ رشتہ داروں سے ناراض ہیں، قطع تعلقی کیے ہوئے ہیں، شادی کی وجہ سے کہ جی میں نے رشتہ مانگا تو انہوں نے رشتہ نہیں دیا، میں میری شادی میں نہیں آیا، فلانے کی بیمار پرسی میں نہیں آیا، فلاں نہیں آیا، میں نے یہ کیا تھا وہ نہیں کیا، یہ جتنی باتوں سے ناراض ہوتے ہیں۔ صلہ رحمی شریعت کا بہت بڑا تاکیدی حکم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی یعنی نبوت کے اعلان سے پہلے، وحی کے نازل ہونے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی کے اندر فطری طور پر جو صفات تھی، میری اور آپ کی ماں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان فرماتی ہیں، 5 صفات بیان فرمائی ہیں، اور ان میں سے پہلی صفت انک لتصل الرحم واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، انک لتصل الرحم، اے نبی آپ ضرور کامیاب ہوں گے۔ آپ کے اندر ایسی صفات پائی جاتی ہیں نا، یعنی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے 15 سال سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جن کمالات کا مشاہدہ کیا تھا، اس کا خلاصہ ان 5 صفات کے اندر آ جاتا ہے کہ نبی آپ کبھی بھی رسوا نہیں ہوں گے، آپ کے اندر بڑی خوبیاں پائی جاتی ہیں، اور وہ خوبیاں 5 صفات بیان فرمائی۔ انک لتصل الرحم، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، وتحمل الکل، یعنی اپاہج، لنگڑے، لولے جو بوجھ نہیں ہوتے دوسروں پر، آپ اس کا بوجھ اٹھاتے ہیں، وتکسب المعدوم، اور فقیر تنگ دستوں کو کما کے دیتے ہیں، بعض لوگ کمانے کے لیے آپ ان کو کما کے دیتے ہیں، ان کے لیے کاروبار پیدا کر دیتے ہیں، چلو یہ تم بھی میری طرح کاروبار کرو، تمہارا بھی بزنس ہو، میں اکیلا نہیں کماؤں، چلو یہ کماؤ۔ کیونکہ بعض دفعہ فقیر کی تنگ دست کی مدد کرنے سے اس کا ابھی 2 وقت کی روٹی کھا لے گا، پھر بھوکا رہے گا، پھر پریشان ہوگا، تو اس کے لیے اگر روزگار کا موقع بنا دیا، کوئی کاروبار، کوئی بزنس بنا دیا، اور فرمایا تقر الضیف، اور آپ جو مہمان نواز ہیں، آپ کے اندر یہ صفت، آپ مہمان نواز ہیں، وتعین علی نوائب الحق، اور جائز اور حق کے کاموں میں جہاں بھی ضرورت پیش آتی ہے آپ وہاں معاون اور مددگار ہوتے ہیں، صف اول میں کھڑے ہوتے ہیں۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات ہیں۔ تو قطع رحمی کرنے والے کی مغفرت نہیں ہوتی، ہمیشہ شراب کا جو عادی ہے نا اس کی اللہ تعالیٰ مغفرت نہیں فرماتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاید فرمایا کہ جو شخص شراب پیے گا اس دنیا میں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میری کبریائی کی قسم، میں اس کو قیامت کے دن جہنمیوں کا لہو اور پیپ پلاؤں گا۔ اور جو دنیا میں شراب نہیں پیے گا، اللہ کا حکم پورا کرے گا، فرمایا کہ میں اس کو جنت کی شراب پلاؤں گا، رحیق مختوم پلاؤں گا اس کو۔ تو میرے عزیز بھائیو، شراب بہت بڑا گناہ ہے، اور ایسی بے نمازی فرمایا کہ اس کی توبہ بھی قبول نہیں ہوتی ہے۔ اور ایک گناہ جس کو ہمارے معاشرے میں ایک چھوٹا گناہ سمجھا جاتا ہے لیکن حدیث میں بڑا گناہ ہے، وہ یہ کہ شلوار ٹخنوں سے نیچے کرنے والا، المسبل ازارہ، شلوار نیچے لٹکانے والا، اس میں کوئی مزہ نہیں ہے، کوئی اس پہ ہمیں دولت نہیں ملتی ہے، لیکن نہ جانے پتہ نہیں کیا اس میں لوگ ایسا کرتے ہیں۔ اور پھر ہمارے معاشرے کی ہلاکت و بربادی یہ ہے یعنی کہ ہم بالکل شریعت کے الٹ چلنا ہمارا مزاج بن گیا ہے۔ مردوں کے لیے حکم ہے کہ ٹخنے ظاہر کر دیں، ٹخنوں کو چھپانا مردوں کے لیے حرام ہے، ہم سب مردوں نے ٹخنے نیچے کر دیے، ٹخنے چھپا دیے۔ اور عورتوں کے لیے حکم یہ ہے کہ ٹخنے کھولنا حرام ہے، ٹخنے چھپانا ضروری ہیں، اور ہماری ماؤں بہنوں نے ٹخنے کھول لیے ہیں، آدھی پنڈلی تک اوپر چلوا جن کو اوپر شلوار چڑھانی تھی وہ انہوں نے نیچے کر دی، اور جن کو نیچے رکھنی تھی انہوں نے اوپر کر لی۔ بتائیں بھائی، میں اور آپ خود سوچیں،
کہ ہم رحمان کے بندے ہیں یا شیطان کے بندے ہیں۔ یہ تو ہمارا کردار تو ایسا لگ رہا کہ جو شیطان ہم سے چاہتا وہی کر رہے، جو میرا رب چاہتا ہے، جو رحمان چاہتا وہ نہیں کر رہے۔ تو بہرحال ہمیں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے اور اس رات کو غنیمت سمجھنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین اپنے فضل و کرم سے ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ مفتی صاحب کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ان کے تازہ بیانات کے ذریعے اپنی علمی، اصلاحی اور فکری آبیاری کرتے رہیے۔ جزاکم اللہ۔